ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا اللائنین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لائنین سے بچو، یعنی اس سے مراد دھتکارے ہوئے لوگوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ اب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، فرمایا یا رسول اللہ من لائنین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دھتکارے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، فرمایا وہ لوگ جو راستوں کے اندر پیشاب کرتے ہیں، اور فرمایا او فی ظلہم، یا ان دیواروں کے سائے میں وہ پیشاب کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو جو راستہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہو، لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور اس کے اندر وہ لوگ بیٹھ کر لوگ آ جا رہے ہوں اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ پیشاب کرے، اور ایسے دھتکارے ہوئے لوگوں سے بچنے کی تلقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے پیارے ہی صحابی آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، فرمایا کہ جب تم پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ جب تم پیشاب کرنے بیٹھو تو تمہارے منہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، قبلہ کی طرف تم منہ کر کے چھوٹا یا بڑا پیشاب نہ کرنا۔ اس چیز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا۔ آگے دوسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا، وہ چیز یہ ہے کہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان نستنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ منع کرنا اس حکمت کے تحت تھا کیونکہ اس دائیں ہاتھ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جس یعنی بایاں ہاتھ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مجبوری ہے، پھر وہ استنجا اپنے دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، فرمایا جب تم استنجا کرنے جاؤ اگر پانی ہے تو پانی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، اور فرمایا اگر پانی نہیں ہے تو پھر مٹی کے وہ ڈھیلے جو پکے نہ ہوں، یعنی پکی مٹی نہ ہو، کچی مٹی کے ڈھیلے انہیں استعمال کم کرے گا تو اس سے منع فرمایا، کم از کم 3 کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرنا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تلقین اس لیے کر رہے ہیں اگر آپ 3 سے کم استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ شائبہ موجود ہو یا یہ خلل پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میرا جسم پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا او ان نستنجی برجی او بعظم الی آخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا کہ لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے۔ تو اب اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوسری احادیث طیبہ کے اندر، دوسری احادیث مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز سے
ان چیزوں کے منع کرنے کے بارے میں جو حکمت تھی وہ آپ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لید سے استنجا نہ کرنا، کیوں؟ فرمایا کہ یہ خشک ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ گھاس کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ حیوانوں کی غذا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہڈیوں کے ساتھ استنجا اس لیے نہ کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی جب تم اوپر سے گوشت کھا کے اسے پھینک دیتے ہو تو در حقیقت اس کے اوپر گوشت ہوتا ہے اور جنات اسی ہڈی سے ہی گوشت کھاتے ہیں اور یہ ان کی غذا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس حکمت کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اور اگر پانی نہ ہو من استجمر فلیوتر، فرمایا کہ اگر پانی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کھیتوں کے اندر جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا ہے تو اب کرنا اسے یہ چاہیے کہ اب کم از کم جو وہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرے وہ طاق عدد کے اندر ہونے چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈھیلے استعمال کیے تاکہ اس کے جسم سے جو ناپاکی خارج ہوئی ہے وہ دور ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اچھا کیا۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک اور چیز سے منع فرمایا۔ وہ چیز کون ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی حجر، فرمایا کہ کبھی بھی بل کے اندر جو بل بنے ہوتے ہیں، گھرونے بنے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں زمین کے اندر، فرمایا ان کے اندر پیشاب نہ کرنا۔ وہ اس حکمت کے تحت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم اس بل کے اندر جو ہے وہ پیشاب کرنے بیٹھو تو اس بل کے اندر کوئی خطرناک چیز ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔